ناظرین، میں ایم اے ماجد، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور ان انتخابات کی جو اہمیت، افادیت اور حیثیت قومی سطح پر دیکھی جا رہی ہے، اور حیدرآباد کے الیکشن سے ایسا دکھ رہا ہے کہ دہلی دہل گئی ہے۔ کیوں دہل گئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اور دہلی کو دہلانے والی ایک ایسی شخصیت آج ہمارے سامنے ہے۔ ناظرین، میری مراد ہے حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر حسن اویسی۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب۔ یہ انتخابات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ قافلہ شروع ہو گیا ہے، دہلی سے، مہاراشٹر سے، کرناٹک سے، اتر پردیش سے، سب جم گھٹا ہو گیا یہاں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کوشش کریں گے ہم بیرسٹر اویسی صاحب سے یہ اس کی وجہ پوچھنے کے لیے، چونکہ بیرسٹر اویسی نے دوسری طرف اپنے پر پھیلائے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ان کے پر کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں نظارہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی آپ کو جو ہے فرصت بھی نہیں ہے، اور عدیم الفرصت ہے، آپ اتنی مصروفیت کے باوجود، اور کیمپین کا آخری دن ہے، اس کے باوجود 4TV کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں پہلے آپ سے ناظرین کے حوالے سے کہ حیدرآباد کے جو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے جو الیکشن ہے، اس کی اتنی قومی حیثیت کی اہمیت کیوں ہو گئی؟ حیدرآباد جو ہے ملک کے 5 نامور شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے حیدرآباد کی بلدیہ کا بجٹ 5300 کروڑ کے اوپر ہے۔ تو بی جے پی، TRS، مجلس، کانگریس، یہ سب کے لیے یہ الیکشن نہایت ہی اہم ہے، مگر بی جے پی کی طرف سے کیونکہ ان کے پاس مقامی کوئی چہرہ نہیں ہے ایک بلدیہ کے انتخابات کے لیے بھی، اسی لیے بی جے پی چہرہ نہیں ہونے کی بنا پر مرکزی وزیر کو ایک کے بعد ایک مختلف مرکزی وزراء کو بلا رہی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بی جے پی کے مرکزی وزیر آتے ہیں تو ظاہر ہے نیشنل میڈیا ان کے لیے ایک بہت نرم گوشہ رکھتا ہے، ان کی پریس کانفرنس کا بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو جاتا ہے، اور ان کے عوامی جلسے میں لوگ نہیں بھی آتے ہیں تو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے نیشنل میڈیا میں کہ ایک بڑی بھیڑ آئی اور بڑا کامیاب ہوا۔ تو اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر جب نتیجہ آئے گا ان کو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گا۔ یہ بتائیے کہ جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ شرمندگی، لیکن یہاں شرمندگی کا سوال یہ ہے کہ حیدرآباد کے جو الیکشن ہے اس کا پلان کیا ہے؟ میں آپ کو 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے کیریئر کا جو پہلا GHMC کا الیکشن کا نظارہ کیا وہ 1986 سادر محترم حیات میں تھے، اور انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا، شہر ہمارا، میئر ہمارا، اور اس کے بعد وہ نعرہ کلک ہوا اور آپ نے اس شہر کو پہلا دلت میئر دیا۔ اب اس الیکشن میں آپ کون سی اسٹریٹجی کرتے ہیں؟ آپ کون سا نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ دیکھیے، آپ جو الیکشن کی بات کر رہے وہ 1986 کی بات کر رہے، آج ہم 2020 میں ہیں، اور اس وقت صرف MCH تھا، میونسپل کارپوریشن حیدرآباد، اور 100 بلدی وارڈ پر مشتمل تھا، ابھی 150 بلدی وارڈ پر مشتمل ہے۔ یقیناً یہ شہر ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس شہر کی گلی کوچوں میں، شہر کے ذروں میں ہماری پہچان ہے، اس کے تاریخ کی، اس میں ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی محنت یہاں پر رہی ہے، کیونکہ 150 بلدیات پر مشتمل ہے۔ پچھلے 5 سال پہلے مجلس نے الیکشن لڑا تھا، ابھی بھی ہم لڑ رہے ہیں، اور ہم اپنے اراکین بلدیہ، اراکین اسمبلی اور رکن پارلیمان اور مجلس کے صدر و معتمدین کی محنت و کارکردگی جو رہی ہے اس کو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بلدیہ کے، برقی کے، آبرسانی کے، روڈ وائڈننگ کے
ہم نے اتنے کام کروائے ہیں، اور حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بڑی مقدار میں بارش ہوئی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کے اراکین بلدیہ، اراکین کہیں عوام کے درمیان میں تھے کئی دن تک، تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے مجلس رفقا تھے، میں خود ان کے ساتھ تھا. تو یہ تمام چیزیں ہم عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یقیناً یہ الیکشن برقی، آبرسانی، نل، روڈ سب کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہی عوام کو پیغام دے رہے ہیں کہ ایک جہتی پیدا کرنے کا الیکشن ہے، اور آپ کی مرکز سیاسی، آپ کی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنے کا الیکشن ہے. کیونکہ وطن عزیز بھارت میں جو فسطائی اور فرقہ پرست طاقتیں اپنا سر اٹھا رہی ہیں، اپنا طوفان کھڑا کر رہی ہیں، تو ہم متحدہ طور پر ہی اپنی سیاسی قیادت کے ذریعے ان فسطائی اور فرقہ پرست طاقتوں کے اس طوفان کے رخ کو موڑ سکتے ہیں. تو یہ موٹا یہ ہے کہ ہم انصاف کی لڑائی مجلس شروع سے لڑ رہی ہے، آج بھی لڑ رہی ہے. ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، حصہ داری چاہتے ہیں. تو یہ ان مدعوں پر مجلس اس بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا حالیہ بارش سے پہلے بھی ایک جو لاک ڈاؤن کے دوران جو صورتحال رہی، پھر بارش کے دوران جو صورتحال ہوئی، اب اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسا کہ اب خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے بھی ہے کہ یہ بڑی بے قاعدگیاں ہوئیں، اور آپ کی کل تک جو دوست پارٹی رہی TRS، اس کے لوگوں نے بڑی لوٹ مار مچائی. تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اور یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جہاں تک میری نالج ہے، کئی شہروں میں بارش ضرور ہوئی، طوفان بھی آیا، سیلاب آیا، لیکن یہ رقمی تقسیم کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں ہوا، اور یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ دیکھیے، ایک بات سے تو سب کو اقرار کرنا پڑے گا کہ جو بارش حیدرآباد میں 2 دن ہوئی، وہ 100 سال پہلے سی بارش ہوئی تھی، بلکہ اس سے زیادہ بارش ہوئی. صحیح. اور ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر کہیں، یعنی دنیا کے کسی شہر میں بھی ایسا انفراسٹرکچر اگر آپ رہتا بھی، تب بھی وہ انفراسٹرکچر اس بارش کو تاب نہیں لا سکتا تھا. تو بارش ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ فوراً راحت کے کام میں مصروف ہوئے، لوگوں کی جان بچانا ضروری تھا، اور جو DRF کی ٹیم تھی ان سب سے ہم لوگ ملتے رہے، جو بھی مجلس کے اور گورنمنٹ کے لوگ تھے، منسٹروں کو بلائے، وزیر بلدی نظم و ضبط کو، اور پھر عوام کی جان بچانا، ان کو گھر سے نکالنا پہلا ہمارا وہ ترجیحات میں تھی. اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ بارش تقریباً ہزاروں گھروں میں پانی داخل ہوا، جس سے تمام گھر کے سامان، بلکہ بعض گھروں میں تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد میں خود چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ سے میں بات کیا، ملاقات کیا، اور ان سے میں نے کہا کہ آپ کی حکومت کو ان تمام علاقوں میں جہاں پر پانی کی وجہ سے گھر میں پانی داخل ہوا، بہت نقصان ہوا، اس لیے آپ کو کچھ ان لوگوں کی مالی مدد گورنمنٹ کی طرف سے فائنینشیل ہیلپ کرنا بہت ضروری ہے. پھر دوسرے جو منسٹر سے ان تک بھی میں بات پہنچایا، تو بہرحال حکومت اپنے بھی پارٹی میں وہ لوگ مشورہ کیے، مجھے بتایا، اس کے بعد فیصلہ لیے کہ ایک گھر کو 10,000 روپے دیں گے. میں یہ مانتا ہوں کہ 10,000 روپے ناکافی ہے، مگر پھر بھی اس وقت ان کو اس طرح کی رقم ملنے سے کم وہ جو مایوسی اور جو تکلیف شدت سے ان کو محسوس ہو رہی تھی، وہ کسی حد تک ان کو راحت پہنچایا. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے اس بلدی انتخابات کے پس منظر میں، کہ اگر BJP کی، نریندر مودی کی حکومت شہر حیدرآباد کی عوام کے لیے 1 پیسہ کا فائنینشیل ہیلپ نہیں کیا، انہوں نے 1 پیسہ نہیں دیا. پڑوسی ریاست کرناٹکا میں بھی اس طرح کی بارش ہوئی، وہاں پر بھی تباہی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کروڑوں روپے کرناٹکا میں دی، اس لیے کہ وہاں پر BJP کی حکومت ہے. یہاں پر اگر BJP کی، نریندر مودی کی حکومت مرکز کی طرف سے فائنینشیل ہیلپ کرتی، تو فی گھر کو جو 10,000 روپے ملے ہیں، گورنمنٹ کا جیو ہے کہ جس کسی گھر میں پانی داخل ہوا اور اس سے گھر میں نقصان ہوا، تو 80,000 سے 1 لاکھ روپے ملتا تھا. اور جو مرکزی ٹیم آئی تھی، میں حافظ بابا نگر کے پاس ان سے ملاقات کیا، ان کو باضابطہ جیو کا ذکر کیا، اور میں نے کہا کہ آپ پہلا کام یہ کریے کہ ہم کو آپ فائنینشیل ہیلپ کریے، تاکہ یہ جو گھر میں پانی آیا ہے، جو لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں،
بعض تو شادی کا سامان رکھے تھے, کپڑے چلے گئے جہیز کے. تو اور اس کے بعد بڑی افسوسناک اور بدبختی کی بات ہے کہ وزیر اعظم مودی کو حیدرآباد کے حیدرآبادیوں سے اتنی نفرت کیوں, مجھے نہیں معلوم. جب کرناٹکا کو آپ دے سکتے ہیں تو حیدرآباد کو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مدعا ہے جس کو عوام کو سمجھنا ہے. اور میں آپ کے اس ٹی وی چینل کے ذریعے عوام کو ایک تیقن بھی دے رہا ہوں کہ ابھی بھی بہت سے مستحق گھر ہیں جہاں پر یہ 10,000 روپے ان کو نہیں ملے ہیں. مجلس کی طرف سے جتنے ذمہ داران ہیں انہوں نے ان گھر کے ایڈریسز, ان کا نام, انہوں نے اپنے بینک ڈیٹیلز ہم کو دیے ہیں. 4 تاریخ کے بعد 20 ماہ میں ہم اس کو جمع کرا دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آ جائیں گے. اور ہم کو پورا یقین ہے کہ یہ کام ہوگا, کیونکہ جلد بازی میں بہت سے علاقے مس ہوئے. رہا سوال بے خادگیوں کا, کہ میں جو اگر یہ الزام لگا رہا ہے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی آپ 10 روپے کا ایک RTI اپلیکیشن ڈال دیجئے اور آپ لسٹ لے لیجئے اور آپ خود جا کر دیکھ لیجئے کہاں پر پیسہ ملا نہیں ملا. اس میں تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے, کیونکہ RTI کے اپلیکیشن کی بنیاد پر معلوم ہو جائے گا. حلقے اسمبلی ملک پیٹ میں اور چندرائن گٹے میں 20 کروڑ سے زیادہ ایک اسمبلی حلقے میں دیے گئے. یاقوت پورے میں آپ آ جائیے, قریب 14-15 کروڑ روپے دیے گئے. اسی طرح سے نامپلی کاروان میں بھی یہ 10,000 روپے کی رقمی امداد جو حکومت کی تھی اس سے ہم لے کے دلوائے. تو میں مان رہا ہوں کہ ابھی دینا باقی ہے, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں غلطیاں ہیں تو بھائی RTI اپلیکیشن ڈالیے, جو غلطی کیا وہ اس پر ایکشن لیا جائے گا. یہ تو خیر آپ یہ سیوک ایمینٹیز, سیوک جو پرابلمس ہے اس کے, لیکن میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں نیشنل ایشوز پہ بات ہو رہی ہے. یہ کتنے کنیکٹڈ ہے سٹی کی الیکشن اور نیشنل ایشوز؟ نہیں دیکھیے ماجد صاحب, یہ تمام اس الیکشن کا جو ٹیمپو بڑھایا گیا ہے نیشنل ایشوز کو لا کر, BJP ایسا ہی کرتی ہے. کیونکہ جب انتخابی مہم شروع ہوئی اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا نریندر مودی کی حکومت BJP نے کتنے پیسے دیے حیدرآباد کی ترقی کے لیے. چلیے آپ بتا دیجئے کہ منسٹری آف اربن ڈیولپمنٹ جو ہے مرکز کی, اس کے تحت آپ نے کتنے پیسے دیے جس سے حیدرآباد میں فلائی اوور بنا, جس سے پانی کے ریزروائر بنے یا پانی کی لائن ڈالی گئی, جس سے اسٹارم واٹر ڈرین یا ڈرینیج کی لائن ڈالی گئی, یا روڈ وائڈننگ کے لیے پیسے دیے گئے. آپ بتائیے نا, BJP 2019 کے بعد سے اب تک ایک پیسہ نہیں دی. تو BJP کس بنیاد پر آج حیدرآباد کی عوام میں آ کر ووٹ کا مطالبہ کر رہی ہے؟ بھائی 300 سے زائد آپ کے اراکین پارلیمان ہیں, خود سکندرآباد سے BJP کا MP ہے اور وہ مرکزی وزیر بھی ہیں. آپ نے حیدرآباد کے بلدی مسائل کے لیے, آبرسانی مسائل کے لیے, الیکٹریسٹی مسائل کے لیے, روڈ وائڈننگ کے, فلائی اوورز کے لیے, ایکسپریس وے کے لیے آپ نے ایک پیسے کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور آپ صرف نفرت کے نام پر یہاں پر ہندو مسلمان کا ٹینشن پیدا کر کے اور دوسرے مدوں کو لا کر اپنی ان تمام ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے مجلس کے اوپر تنقید کرنا, اسی لیے اسد الدین اویسی کو روز مجھ پر گالیاں دینا, تو یہ عوام میں یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں بری طرح. اور اب حیدرآباد کی عوام سمجھ چکی ہے کہ ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. جب کرناٹکا میں کروڑوں روپے دے سکتے ہیں تو آپ حیدرآباد کو کیوں نہیں دیے؟ یہاں پر حیدرآباد میں دیکھیے ایمیزون کا سب سے بڑا دفتر بن رہا ہے, امریکہ کے باہر مائکروسافٹ کا سب سے بڑا دفتر یہاں پر ہے, فارماسیوٹیکل کئی کمپنیز کا بیس ہے حیدرآباد میں. حیدرآباد گرو ہو رہا ہے, تو بجائے حیدرآباد کو آپ پروموٹ کرنے کے, بجائے حیدرآباد کو اور فائنینشیل ہیلپ کرنے کے, آپ حیدرآباد کو بدنام کر رہے ہیں. اور کیا بول رہے ہیں آپ کہ حیدرآباد میں 30,000 روہنگیاؤں کے نام ہیں. اتنی جھوٹ, اتنی بے شرمی سے بولتے ہیں یہ لوگ. میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی 1,000 نام دکھائیے روہنگیاؤں کے ووٹر لسٹ میں, کہیں پر دکھائیے GHMC میں, نہیں دکھا سکتے. مقصد کیا ہے کہ دیکھو یہاں پر غیر قانونی طور پر لوگ رہ رہے ہیں. پھر یہ بولنا کہ ہم یہاں پر پاکستانی ہیں. اچھا بھائی 100 پاکستانی دکھائیے, نام دکھائیے جو غیر قانونی یہاں پر رہ رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ٹینشن پیدا کیا جائے, اپنی ناکامیوں کا ذکر نہ ہو, اور سرجیکل سٹرائک کریں گے پرانے شہر میں. بھائی کیا پرانا شہر میں صرف مسلمان رہتے ہیں؟ کیا پرانے شہر میں ہمارے ہندو بھائی نہیں رہتے, دلت نہیں رہتے, بیکورڈ کلاس, سکھ, سب عیسائی رہتے ہیں؟
تو یہ پہلی حکومت ہے جو یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو اپنے ہی ملک کے باشندوں کو پاکستانی، روہنگیا اور افغانی کہہ رہا ہے. یہ حیدرآباد کے عوام کو سمجھنا ہے. پہلا وزیر اعظم ہے جس کی حکومت کہہ رہی کہ یہاں پر پاکستانی. اچھا اگر ہیں تو امت شاہ سو رہے تھے، کشن ریڈی سو رہے تھے، کیا کھا کر سو گئے آپ؟ نیند کی گولی کھا کے سو گئے تھے کیا آپ؟ بتائیے نا آپ. تو عوامی مسئلوں پر کچھ نہیں ہے. اچھا جو الزام لگا رہے ہیں اس پر بھی چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں. بری طرح یہ لوگ بکلاہٹ کا شکار ہیں. اسی لیے روز کچھ نہ کچھ حیدرآباد آتے ہیں اور ذکر خیر شروع ہوتا ہے مجلس سے، ختم ہوتا ہے مجھ جیسے گناہگار پر. تو میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حیدرآباد کی عوام یہ دیکھ چکی ہے ان کے اس کو، اور حیدرآباد کی عوام نہیں چاہتی کہ یہاں پر دوبارہ 1980 اور 1990 میں جو فسادات کا سلسلہ ہوا، جو آپ کی جوانی آپ دیکھیں، میرا بھی ایک تھوڑا حصہ تھا اس میں. میں نہیں چاہتا کہ آنے والی جو جنریشن ہے ان کی میموریز، ان کے دماغ میں وہ سب گندگی نہ ہو. ہم کو تو ملک کو آگے بڑھانے کا ہے، شہر کو پروموٹ کرنا ہے، شہر کو اچھا کرنا ہے. مگر یہ لوگ تو پلٹ کر ماضی کی بات کرتے ہیں. بات تو صحیح ہے. ایسا آپ گندگی کی بات کر رہے تھے، گندگی تو ذہنوں میں، دماغوں میں بھر دی گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، چینج حیدرآباد. اس میں 2-3 باتیں مجھے بڑی اسٹرائک ہوئی، چونکہ میں بھی یہاں اس شہر کا سے ہوں. تو اس میں یہ دکھا گیا ہے کہ اب شہر بدلنے کے لیے نام بدلنا ضروری ہے. شہر بدلنے کے لیے جو کلچر ہے، شیروانی، بریانی، حلیم، یہ کلچر بدلنا ہے. تو آپ ایک پکے حیدرآبادی ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ چینج آف حیدرآباد کے لیے کیا ہے؟ کس طریقے کا حیدرآباد تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، حیدرآباد کو چینج کیوں کریں گے آپ؟ نام بدلیں گے؟ نہیں، نام کیوں بدلیں گے آپ؟ حیدرآباد ساری دنیا میں مشہور ہے. حیدرآباد کے نام سے ہی تو انویسٹمنٹ آتا ہے پورے تلنگانہ میں. اور تلنگانہ میں حیدرآباد سے ہٹ کے ہے کیا بتائیے آپ؟ ایک لینڈ لاک یہ اسٹیٹ ہے. حیدرآباد کو پروموٹ کرنے سے، حیدرآباد میں گروتھ ہونے سے تلنگانہ کو فائدہ ہے. اگر آپ حیدرآباد کو ہی بدنام کر دیں گے، حیدرآباد کو ہی ختم کر دیں گے، تو پھر تلنگانہ میں بچے گا کیا؟ تلنگانہ ریاست میں حیدرآباد کو چھوڑ کے کیا ہے بتائیے آپ؟ اور آپ نام کیوں بدلیں گے؟ بھائی آپ نے حیدرآباد کے لیے کیا کیا؟ اور یہ نام تو پہچان ہے اس شہر کی، ہم تمام حیدرآبادیوں کی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بلدی انتخابات میں بی جے پی کی حیدرآباد کو 1 پیسے کی امداد نہیں کرنا. دوسرا، جب سیلاب آیا اس میں 1 پیسے کی امداد نہیں کرنا. اور تیسرا، نام بدل دینا. بھئی اب یہ مقابلہ حیدرآباد کے حیدرآبادیوں سے، ان لوگوں سے جو اس کا نام بھاگیہ نگر رکھنا چاہتے ہیں. یا حیدرآباد کی عوام باشعور اور باخبر ہے، وہ کبھی بھی حیدرآباد کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ حیدرآباد کا نام بدلنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. صبح قیامت تک یہ حیدرآباد رہے گا. جس شہر کو نسبت حیدر کرار سے ہے اس کا نام نہیں تبدیل ہو سکتا. ہمارے نس میں حیدرآباد بھرا ہوا ہے. ہماری پہچان ہے. اور کیا حیدرآباد کی پہچان صرف شیروانی ہے؟ کہ حیدرآباد کی پہچان دوسرا لباس نہیں ہے؟ کہ حیدرآباد کی پہچان سوٹ نہیں ہے؟ کہ حیدرآباد کی پہچان دھوتی اور لنگی نہیں ہے؟ کہ حیدرآباد کی پہچان ہر قسم کا لباس ہے؟ یہی تو اس کی خوبصورتی ہے. یہی تو اس کی خوبصورتی ہے. آپ بھارت میں اگر کوئی ایک شہر ملے گا آپ کو جہاں پر آپ کو لینگویج کا پرابلم نہیں ہوگا، وہ حیدرآباد ہے. آپ ہندی بول لو، اردو بولو، تیلگو بولو. اور ماجد صاحب اردو بھی مختلف، الگ اردو، تیلگو بھی مختلف، بالکل تیلگو بھی مختلف. تو اتنی اس کی خوبصورتی ہے، آپ اس خوبصورتی کو ختم کرنا چاہ رہے. بھائی یہی تو حیدرآباد کی خوبصورتی ہے کہ ہر قسم کا آدمی یہاں پر ملتا آپ کو. اور یہی چیز حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کو جوڑتی ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ جوڑتی ہے. اور بی جے پی اس کو کھینچ کے توڑنا چاہتی ہے. اور بی جے پی کا یہ کی ہے، بھائی میں کسی بھی جگہ پر اگر میں جاتا ہوں بہار میں، تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھار کی تہذیب ہے، ہم اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. ریسپیکٹ کرنا چاہیے. سیمانچل ہے، کشن گنج ہے، کوچا دامن ہے، امور ہے، بیسا ہے. بھئی وہاں کی ایک ڈفرنس ہوتا ہے، اس کو آپ کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. مگر بی جے پی ریسپیکٹ نہیں کرتی بھارت کے ڈائیورسٹی کو. یہ جو ڈائیورسٹی اور پلورلزم ہے، یہی تو ہندوستان کی، بھارت کی خوبصورتی ہے.
وہ یہ چاہتے کہ نہیں ایک ہی تہذیب ہوگی, ایک ہی زبان ہوگا, ایک ہی کلچر ہوگا, ایک ہی مذہب ہوگا. یہ حیدرآباد کا کوئی حیدرآبادی برداشت نہیں کر سکتا. ون نیشن ون ایوری تھنگ. نہیں, آپ دیکھیے, آپ چائے دیکھیے, آپ چائے پیجئے حیدرآباد میں, مختلف چائے کے مزے ملیں گے آپ کو. کافی پیجئے, کافی کے مختلف مزے ملیں گے آپ کو. ارے یہی تو خوبصورتی حیدرآباد کی. اس چیز کو ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ حیدرآباد کی عوام جب ووٹ ڈالنے جائے گی تو اس خوبصورتی کو بچانے کی کوشش کرے گی. یہاں ابھی دو باتیں سامنے کھل کر آئی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ڈائیورسٹی کی بات کر رہے تھے, پھر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بہار گئے وغیرہ. میں کل تقریر سن رہا تھا یوگی آدتیہ ناتھ کی, وہ بڑے ناراض ہیں آپ بہار میں جا کر کچھ کرتے ہیں, پھر بہار میں جو ہے ہندوستان کا نام نہیں لیتے, یہ ہمارے خلاف. دیکھیے ماجد صاحب, جہاں تک ناراضگی کا سوال ہے, آپ کی محبت میں تو نہیں آئے. نہیں, جہاں تک ناراضگی کا سوال ہے, میرے سے کوئی راضی نہیں ہے مجھ سے, سب مجھ سے ناراض ہیں. بی جے پی, کانگریس, ٹی آر ایس, ٹی ڈی پی, آنے جتنے مجلس کے مخالفین چھوٹے بڑے سب ناراض ہیں میرے سے. وہ حیدرآباد کی کہاوت ہے نا کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی, وہ حال بنا دیے. تو ناراضگی دیکھیے, میں کوئی کمپٹیشن میں نہیں ہوں گھرے کو خوش کرنے کے لیے. میں نے ہر الیکشن میں, حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں جہاں پر عوام کو ترقیاتی کام اور چیزوں کا وعدہ کیا, میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کو مجلس کو لے کے جانا ہے باہر, آپ ہم کو تائید کریے. تو عوام نے اس کو قبول کیا, عوام نے مجھے حوصلہ دیا, عوام نے اپنی دعاؤں سے مجھے نوازا, اور انہی کی تائید کی بنیاد پر تو میں جا رہا ہوں باہر, اور بہار میں کامیابی ملی. وہ بھی بھارت کے اگر 10 پسماندہ ضلع نکالے جائیں گے تو سیمانچل کے 4 ضلع اس میں آئیں گے آپ کو. بھائی 2 مہینے 3 مہینے لوگ بارش سے زمین لاکھوں ایکڑ کٹ جاتی, گھر چھوڑ کے رہتے ہیں, ان کی آواز کون بنے گا؟ حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر جانا کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ میں ایک کمٹمنٹ ہونا چاہیے, جنون ہونا چاہیے. ایک نے ہم لوگ پچھلے بار لڑے, 1 سیٹ بھی نہیں, 5 میں ضمانت ضبط ہوئی, محنت کیے. اختر الایمان کی قیادت میں گیا, ہمارے سابقہ میئر ماجد گئے, اللہ کرم ہوا. اب آپ بول رہے وہاں کیوں گئے, یہاں کیوں گئے, میں بول رہا ہوں کہ آپ کیوں آئے یہاں پر. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے انگنا میں تمہارا کیا کام ہے. آپ آئیے, برابر آئیے, کہ تو بھارت ہے نا. مگر دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, حیدرآباد سب کا ہے, مگر اگر کوئی آ کے بولے گا کہ میں یہاں قابض ہوں گا, ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. برابر سب کا ہے یہ. آپ یہاں پر کوئی کانکرر نہیں بن سکتے, نہ بھائی بن سکتا, کوئی بن سکتا ہے. بھائی مجلس سے سب مقابلہ کیے. آپ کو یاد ہوگا ماجد صاحب, میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں 1986 کا بلدیہ کے الیکشن کی بات کیے. کیا ذوالفقار کے الیکشن میں بم نہیں پھینکے گئے تھے؟ این ٹی راما کی حکومت تھی, 4 محل وارڈ تھا, بم پھینکے گئے تھے. آج بھی اگر عورت زندہ ہوگی شاید نہیں معلوم, زخمی ہو گئی تھی, اس نے کہا میں ووٹ ڈال کے دواخانے جاؤں گی. پھر چندرا بابو نائیڈو 2002 میں پرانے شہر کے گلی کوچوں میں روڈ شو کیے, پوری طاقت لگا دیے, تب بھی کچھ نہیں ہوا. تو ہمیشہ مجلس کے خلاف یہ ہوتا رہا ہے, یہ ہوتا رہا ہے. اور الحمدللہ میرے ساتھ جو میرے اراکین بھائی بہار میں جا کر 80 مجلس کے لوگ کام کیے, مہاراشٹر میں جا کر کام کیے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تمام کو اتنا بڑا ایکسپوجر اور ٹریننگ مل رہی ہے کہ یہ جتنے بھی یہ لوگ آ رہے ہیں ہم مقابلہ کریں گے ان کا. ہم کو معلوم بھائی اگر مجلس کے 80 لوگ حیدرآباد سے نکل کر بہار میں جا کر 25 دن کام کرتے ہیں ایسے علاقوں میں, تو سیکھ رہے ہیں. میں تیار کر رہا ہوں ان کو کہ آؤ تم کو ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا ہے. بہار, جھارکھنڈ گئے, کوئی کامیابی نہیں ملی. مہاراشٹر جا رہے ہیں, کرناٹکا جا رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف یہاں بیٹھ کے, بالکل تیاری کے ساتھ مجلس کے میرے تمام رفقا تیار ہیں اس کا, اور مقابلہ کریں گے. تاریخ مجلس کی ہے. دیکھیے یہ تو زمین پر آپ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں وہ زمین پر نہیں ہیں, فیس بک پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں. تو یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے, وہ جو کنیکشن ہے, جس قسم سے وہ جو زہر پھیلا رہا ہے, اس کے لیے کچھ تدارک ہے آپ کے پاس؟ نہیں, وہ تو ہماری بھی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے, ہمارے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں, ہم لوگ بھی ٹویٹر پر ہیں, انسٹاگرام پر ہیں, اور کیا ہے وہ اسنیپ چیٹ ہیں. ہر جگہ پر ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں, اپنی اپنی بات کو رکھ رہے ہیں. اور میں تو شکر گزار ہوں ان تمام نوجوانوں کا جو بیٹھ کر, اب یہ پروگرام چل رہا ہے نا, آپ دیکھو آدھے گھنٹے کے بعد یہ بچے اس کو ڈال دیں گے, جو مجلس کے سامنے نہیں آتے, مگر اتنی مجلس سے محبت ہے, حیدرآباد سے محبت ہے,
فرقہ پرستی سے نفرت ہے، وہ حیدرآباد کی ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرتے، وہ دیکھ رہے کہ مجلس جو ہے زمین پر رہنے والی جماعت ہے، تو یقیناً ہم بھی کر رہے ہیں، مگر بی جے پی کا تو ان کی تو ایک مشنری ہے، ان کے پاس جو جھوٹ کی مشنری ہے اور جھوٹ کا پروپیگنڈا پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ اکثر یہ بھی کہا جا رہا ہے، جیسا کہ خاص کر چونکہ اس وقت میں جہاں تک سمجھتا ہوں حیدرآباد کے الیکشن میں ایک بڑے دعوے کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی سامنے آئی ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر ٹی آر ایس کو ووٹ دینا ہے تو منڈلیز کو ووٹ دینے کا مطلب، منڈلیز کو ووٹ دینا ہے تو ٹی آر ایس کا۔ تو یہ جو معاملہ ہے، حالانکہ آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ایکچولی ہے کیا، حقیقت کیا ہے اس میں؟ اب بہار میں ہم لڑ رہے تھے تو وہاں بی ٹیم تھے بی جے پی کے، اب یہاں لڑ رہے ہیں تو انہوں بولتے ہم ان کے بی ٹیم ہے۔ تو میرا حال تو ایسا ہے کہ پھنس گئے رضیہ گنڈوں میں کہ تینوں گھیر لیے میرے کو، اور میں ان تمام کے گھیرے میں ہوں، مگر اس کے باوجود بھی مجھے اپنی رب کی ذات پر توکل پر پورا بھروسہ ہے، اور عوام کی محبت اور دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ جس طرح سے جو طوفان میرے طرف پھرانا چاہ رہے پھرانا کی کوشش کر لیجئے، مگر اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ تھا، ہے اور رہے گا، اور حیدرآباد کی عوام پر، ان کی محبت پر، ان کی دعاؤں پر یقیناً وہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ جواب دیں گے، وہ برابر جواب دیں گے۔ وہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، حیدرآباد کی عوام جو خاموش بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ ان کے اندر ایک طوفان ہے، اور اس کو سخت ناپسند کر رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں لوگ، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، اور وہ اپنے شہر کے لیے جواب دیں گے پہلی تاریخ کے دن۔ دیکھیے آپ طوفان کی بات کر رہے تھے، لیکن میں اکثر دیکھ رہا ہوں کچھ سالوں سے، ایک دو ڈیکیڈ سے، کہ الیکشن کے دن طوفان کچھ دکھتا ہی نہیں۔ پولنگ پرسنٹیج یقیناً یہ جو کم ہو رہا ہے ہم تمام کے لیے باعث تشویش ہے، باعث فکر ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ خاص طور سے شہری علاقوں میں، تو اب تو ایک پورے شہری علاقوں میں بڑی افسوسناک بات ہے کہ پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا ہے، نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے اربن ایریاز میں ملک کے۔ مگر اس پروگرام پر جب میں آیا ہوں تو میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹی وی 4 کا شکریہ بھی ادا کروں گا، آپ کا بھی ماجد صاحب، کہ آپ نے مجھے مدعو کیا کہ آپ کو اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھانا چاہیے، ووٹ ڈالیے آپ۔ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اپنی پسند ناپسند کا اظہار کیسے ہوگا؟ چلیے آپ میرے خلاف بھی ووٹ ڈالنا چاہ رہے ڈالیے، مگر نکل کے ووٹ تو ڈالیے۔ یہ جمہوریت کو مضبوط کریے، اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کریے۔ اگر آپ صرف 40-45% پولنگ ختم ہو جائے گی تو فائدہ کیا ہے؟ کم سے کم 70-80% پولنگ ہونی چاہیے، اور خاص طور سے اب تو مدعا حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کا ہے، یہ تو آپ کے شہر کا معاملہ ہے، اس کو آپ کو بچانا ہے، اس شہر کی ترقی کو، خوبصورتی کو، اور آپ کی قیادت کو مضبوط بنانا ہے، یہاں کے گنگا جمنی تہذیب کو، یہاں کے شہر کے امن کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ تمام مدعے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام دیکھنے والے پہلی تاریخ کے دن صبح نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، اور مجلس کا جو امیدوار ہیں، پتنگ کا نشان ہے، اس پر مہر لگائیں گے۔ یہ تو خیر صحیح بات ہے کہ جب تک ہم پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں ہوتے، ڈیموکریسی کا صحیح رزلٹ ہم کو نہیں مل پاتا۔ لیکن اکثر میں لوگوں سے موو ہوتا ہوں، سوسائٹی سے بات کرتا ہوں لوگوں سے، وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، منڈیز کو کیوں ووٹ دیں، کیا کر سکتی ہے منڈیز، کیا؟ تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، مجلس اتحاد المسلمین وہ سیاسی پارٹی ہے جس کا دفتر سال کے 12 مہینے ہفتے میں 6 دن کھلا رہتا ہے۔ دیگر سیاسی پارٹیوں کا دفتر صرف الیکشن میں آباد نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، اور الیکشن کے بعد وہ دفتر ویران پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہمیشہ دفتر آباد رہتا ہے، اراکین پارلیمان، اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدر المعتمدین دارالسلام میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جو آئے ان کا کام کرے۔ مجلس کے اراکین بلدیہ، اراکین اسمبلی علاقوں میں دورہ کرتے ہیں، عوام سے ملاقات کرتے ہیں، مجلس کو ووٹ ان چیزوں کے لیے بھی دینا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب لاک ڈاؤن ہوا، مجلس کی طرف سے جو ریلیف بانٹی گئی، کون سی سیاسی پارٹی بتائیے آپ، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام بتائیے حیدرآباد میں جس نے لاک ڈاؤن کے دوران میں ہمارے اراکین ایک خطرہ لیے، کورونا کووڈ عروج پر تھا، اس کے باوجود بھی جا کر ریشن کا انتظام کیے، کروڑوں روپے کی ریلیف بانٹے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر کو پہنچا، مگر جہاں جہاں ہم پہنچا سکتے ہیں وہاں پر پہنچایا ہم نے۔ مجلس ایک سیاسی طور پر ایوان اسمبلی میں آپ کی آواز ہے، مجلس کی ہی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ
تلنگانہ میں ریزیڈینشل سکول کھولے گئے, 60,000 مسلم بچے اور بچیاں ان ریزیڈینشل سکول میں پڑھ رہی ہے. مجلس کی نمائندگی پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے دوران میں 2018 میں اکبر الدین اویسی نے اور مجلس کے اراکین اسمبلی نے حکومت سے نمائندگی کر کے لڑ کر 30 ایکڑ زمین حاصل کی تھی فقیر ملا کے پاس. کووڈ میں ماجد صاحب جب لوگوں کا انتقال ہوا, مقامی قبرستان کے لوگوں میں شک اور شبہ تھا کہ بھائی اس کووڈ پیشنٹ کو اگر ہم تدفین کریں گے, انتقال ہوا تو وبا پھیلے گی. میں بول کر مارچ کے اینڈ سے بولا کہ وہاں لکھ جاؤ اس قبرستان میں. ہمارے احمد سعدی جو بالاپور کے چیئرمین کے والد ہیں, صرف کھودنے کے پیسے لے کر 450 قبریں وہاں پر بنی, اٹھا کر وہاں پر. کووڈ کے دوران میں جو دیکھنے والے میری بات سے متفق ہوں گے کہ لوگ رات میں 12 بجے, صبح 1 بجے, 2-3 بجے فون کرتے ہیں ہمارا بیڈ نہیں مل رہا. گاندھی ہاسپٹل میں شریک کرا, بلکہ ملک پیٹ کی ایک ہماری ضعیف ماں کو پہلا گاندھی ہاسپٹل میں کووڈ پیشنٹ کا ڈائلیسس ہوا تو میں بول کے کرایا. ایک کووڈ ہماری بہن پریگننٹ تھی, کووڈ میں علاج بھی ہوا, پھر اس کا الحمدللہ اس نے ایک بیٹے کو جنم بھی دیا. تو یہ مجلس کا کام ہے, مجلس کام کرتی, عوام کے درمیان میں رہتی ہے. ہمارا کام ہماری شناخت ہے. آپ پارلیمنٹ میں لے لیجئے, پارلیمنٹ میں جب CAA کا قانون آیا, مجلس ہی تھی جس نے پورے ملک کے سامنے پیغام دیا کہ ہمارے آئین کے خلاف ہے, کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, اور کالا قانون کہہ کر اس بل کو پھاڑا. ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا, ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کہا کہ مسلم خواتین کے خلاف ہے. ایوان اسمبلی میں مجلس کے MLAs کی کارکردگی آپ کے سامنے, حکومت سے چپتے ہوئے سوالات پوچھتے ہیں حیدرآباد کی ترقی کے لیے, تلنگانہ کی ترقی کے لیے. تو بے باک طریقے سے مجلس نمائندگی کرتی آ رہی ہے. تو اس لیے یہ آپ کی جماعت ہے, یہ آپ کی آواز ہے جس کو آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو مضبوط کر کے اس کو یہاں تک لایا. اب یہ ہم کو اور پورے ملک میں ایک تڑپ ہے کہ بھائی مظلوموں کی ایک سیاسی پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے, ایک سیاسی آواز ہونا ضروری ہے. جس چراغ کو عبد الواحد اویسی, سالار ملت, اسماعیل زبی, غلام غوث خان, حبیب محمد خان ڈلازی, ان تمام لوگوں نے جس چراغ کو روشن کیا, اس کو بچا کر رکھا, اس چراغ کی روشنی اب بہار تک پہنچ چکی ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا تھا, ماجد صاحب آپ نے سوچا تھا کہ اورنگ آباد سے مجلس کا MP ہوگا؟ ہمارے 2 MLA وہاں پر جیت کر آئے. اور میرے کو آج بھی یاد ہے دارالسلام میں مجلس, جب میرے بچپنے میں والد کے ساتھ جاتا تھا مجلس. آج اگر 40 سال پہلے کوئی بولتا کہ مجلس یہ کرے گی تو لوگ ہنستے ہوں گے, کیا بول رہے ہیں. مگر عبد الواحد اویسی نے اپنی ایک تقریر میں دارالسلام میں کہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجلس کے تعلیمی ادارے ہوں گے, مجلس کی آواز ہوں گی, مجلس کے نمائندے ملک کے مختلف ریاستوں میں کامیاب ہوں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب دیکھو, آپ اس خواب کو پورا کرنا آپ کا ہمارا کام ہے. کیونکہ جب تک ہم خواب نہیں دیکھیں گے, اس خواب کے لیے محنت نہیں کریں گے اپنی جامہ پہنانے کے لیے, ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. میری بھی خواہش ہے, میں بھی جماعت کا ہوں کہ بھائی میری جماعت آگے بڑھے, اور کیوں نہ ہو. اگر مجھ میں ایمبیشن ہے تو میری ذات کے لیے نہیں, میری جماعت کے لیے. اگر آپ کسی نوجوان کو بولیں گے, بولے ہاں میرے کو پڑھنا ہے, میرے کو IAS آفیسر بننا ہے. میں پرسوں بھولک پور میں ایک کسی گھر میں بیٹھا تھا, انہوں نے اپنے گھر میں چائے وائے پلائی, ان کی بیٹی کو لا کر ملایا, 6ٹھی کلاس کی بچی ہے. میں نے کہا بولو بیٹی کیا کرو گی؟ تو بولی اسد انکل مجھے IPS آفیسر بننا ہے. بڑی بات ہے. تو میں نے کہا انکل نکال دو, IPS ضرور بنو گے تم. دیکھیے ماجد صاحب, اس بچی میں یہ جذبہ ہے, کیسے روکیں گے اس کو آپ؟ نہیں روکنا چاہیے, برابر بنے گی انشاءاللہ وہ بچی. دیکھنا بولک پور کی, یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم ان نوجوانوں کو بول رہے ہیں کہ یقیناً اپنے ایمبیشن کو آگے لے کے آؤ, آگے بڑھو. اور ملک کی جمہوریت کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب تک آپ کے نمائندے نہیں ہوں گے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا بات ہے بتائیے آپ کہ آج بھارت کی پارلیمنٹ میں صرف 23 مسلمان جیت کے آتے. کیا بات ہے کہ آج بہار میں صرف 18 آپ کے MLA جیت کر آ رہے. بھائی بھومیہار, برہمن, ٹھاکر, OBC سب جیتتے ہیں. بھائی مسلمان کو کیوں نہیں جیتنے دیا جاتا؟ بھائی بھارت کا جو جمہوریت ہے, پارلیمنٹ جو ہے تو شراکت داری کی ہے, تو حصہ ملنا چاہیے. اسی لیے مجلس کو آپ کو مضبوط کرنا ہے. یہ بلدیہ کا الیکشن ہی مجلس کی تاریخ کو بدلا. 1960 کا بلدیہ کا الیکشن مجلس کی تاریخ کو ایک نئی راہ پر لے کر گیا. مگر 1960 کے الیکشن میں کامیابی ملی تو اس کے بعد مجلس آگے بڑھی. 2 سال کے بعد سالار ملت سٹنگ ہوم منسٹر معصومہ بیگم کو رائے. تو یہ الیکشن ہمارے لیے پارلیمنٹ اسمبلی سے اہم ہے, یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
بڑی خیر آپ نے کچھ تاریخ کے اوراق بھی دیے ہیں، تو یقیناً میں بھی سمجھتا ہوں کہ 1960 کے بعد آپ نے بتایا، تو پھر اب یہ نئی تاریخ کیا رقم کرنے جا رہی ہیں، نئی تاریخ کیا بنانے جا رہے ہیں 2020 کے بعد؟ اور ایک دو تین چیزیں آپ کے بارے میں یہ ہیں کہ آپ ملک کے مختلف علاقوں میں اس قسم سے مصروف ہیں کہ حیدرآباد میں وقت نہیں دے پا رہے ہیں، اس کی کیا ہے؟ کیا واقعی وقت نہیں دے پا رہے ہیں، یا پھر آپ نے کیا انتظام شہریوں کے لیے کیا؟ شہریوں کو چھوڑ کر آپ یعنی اپنے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، باہر آپ سب سجا رہے ہیں؟ نہیں ماجد صاحب، میں حیدرآباد کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری سرزمین ہے. کہاں حیدرآباد کو چھوڑ کے جائیں گے؟ سعود نوی سے کہاں جائیں گے حیدرآباد چھوڑ کے؟ سب چیز تو یہیں سے ملا ہے، ہر چیز. یعنی جس سرزمین پر، جس گلی کوچوں میں مجھے جانتا نہیں تھا، وہاں پر اتنی محبت ملی میرے کو. اور انہی لوگوں کی دعائیں ہیں نا کہ میں ساری دنیا میں اللہ میرے کو پہنچایا. تو حیدرآباد کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جینا یہاں پر، مرنا یہاں پر، اور میں جاؤں گا برابر، مگر اپنے گھر کو کیسے بولوں گا؟ میں اپنے گھر کو کیسے بولوں گا؟ اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ نے ٹیلی فون کی سہولت پیدا کی، میرے جماعت کے رفقا میرے ساتھ ہیں. میں بھی جب حیدرآباد میں رہتا ہوں تو دارالسلام میں بیٹھتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں، لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اتنا مصروف نہیں ہوں کہ اپنے پارلیمانی حلقے کو، اپنے شہر کو بھول جاؤں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو کوئی میرے دل کے کونے میں یہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جہاں کہیں بھی رہوں گا بھائی، حیدرآباد ہر جگہ میرے ساتھ رہے گا. میں خود حیدرآباد کا ایک نمائندہ بن کے جاتا ہوں. حیدرآباد کو کیسے بولوں گا میں؟ میری شناخت تو حیدرآباد سے ہے نا. انہی لوگوں نے میری سرپرستی کی، انہی ماں اور بہنوں نے محبت کے مظاہرے کیے. آج ہم جاتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، تو زندگی میں کبھی میں نہیں دیکھا، مگر جب ملتے ہیں تو آنکھ سے آنسو ہمارے خواتین کے نکلتے. اس محبت کا کیا جواب دوں میں؟ کون سی دولت ہے جو محبت خرید سکتی؟ نہیں خرید سکتی. مانے آنکھوں میں آنسو ہیں لوگوں کے، بولے نہیں آپ جاؤ، آپ کیوں آئے یہاں پر؟ اب کیا بولوں میں؟ اور یہ محبت کی قدر کرنا میں بار بار ہمارے جماعت کے لوگوں کو بولتا ہوں، دیکھو اس کی قدر کرو. یہ ایسی دولت ہے جو دنیا کی دولت اس محبت کو، اس شفقت کو کبھی نہیں لا سکتے. یہی چیز ہے نا. اس کو کیسا میں تو میرے پاس، میں تو زندگی بھر اگر میں خدمت کرا تو بھی کم ہے ان لوگوں کی. ایک اور بات بھی آپ کے بارے میں بولی جاتی ہے، آپ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ بی جے پی کو کامیاب کرتے ہیں. اب دیکھیے، یہ ناچنا جانے تو آنگن ٹیڑھا. 306 بی جے پی کے ایم پی جیت گئے، ہم صرف 3 پارلیمنٹ کی سیٹ لڑے. حیدرآباد بی جے پی کو ہرائے، اورنگ آباد امتیاز جلیل نے شیو سینا کو ہرایا. اختر الایمان 3 لاکھ ووٹ حاصل کیے، وہاں کانگریس جیتی. پھر یہ 303 پہ کون جیتے بتائیے؟ پھر 190 پارلیمنٹ کی سیٹ میں کانگریس بی جے پی کا مقابلہ ہوا، بی جے پی اس میں سے 179 جیت گئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 23 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو مجلس ہراتی ہے، آپ نہیں ہراتے، اور آپ کانگریس جا کر شیو سینا کی گود میں بڑھ جاتی ہے. ان میں نقص ہے، یہ مخنث ہے سیاسی طور پر، بی جے پی کو نہیں ہرا سکتے. اسی لیے آپ مجلس کرتے. میں ڈیٹا دے دیا، بہار میں 20 سیٹ لڑے، 5 پہ ہم کامیابی حاصل کیے. 15 میں سے 9 تو آپ جیتے نا، گٹھ بندھن جیتا، اور 6 این ڈی اے جیتی. اور این ڈی اے جو میجورٹی جیتی، ہمارے ووٹ بھی ملا لو، اس سے بڑھ کے ان کیا ہے. تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اور عوام اس کو مسترد کر چکی ہے ان کے الزام کو. اور میں رکنے والا نہیں ہوں. میں جب تک اللہ مجھے سیاست میں اور زندگی میں زندہ رکھے، میں لڑتا رہوں گا الیکشن. میرا کام ہے سیاسی پارٹی الیکشن لڑنا ہے میرا کام. کیوں نہیں لڑوں گا الیکشن میں؟ بالکل لڑیں گے. جیت ہار تو اللہ طے کرے گا، عوام طے کرے گی. آپ نہیں ہرا سکتے، ہم ہرا سکتے بی جے پی کو. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم کو موقع دیجیے آپ. دیکھیے، ایک بڑی کوشش کچھ عرصہ پہلے یہ ہوئی تھی، چندر شیکھر راؤ سے آپ کی بڑی دوستی ہے، ٹھیک ہے، الیکشن میں یہاں تو ایک دوسرے کا مقابلہ ضرور کر رہے ہیں، کہ ایک تیسرا محاذ کی ضرورت ہے، کیونکہ بی جے پی کے خلاف قومی سطح پر کوئی نہیں ہے. تو یہ جہاں تک میں قومی سیاست کی بات کرتا ہوں کہ کون متبادل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی صاحب، یہ بلدیہ الیکشن کے سلسلے میں میرا جو چھوٹا سا تجربہ ہے، ناقص تجربہ ہے، جو مشاہدہ ہے، میں حیدرآباد کی عوام کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کانگریس کا ایک بھی رکنی بلدیہ نہیں جیتنے والا ہے. کانگریس ختم ہو چکی ہے حیدرآباد میں، ایک بھی رکن بلدیہ نہیں جیتنے والا ہے. تو آپ دیکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور کانگریس پارٹی کا جو
نامپلی کا جو امیدوار جو مختلف پارٹیوں میں گیا ہے وہ آصف نگر بلدی ڈویژن میں پرسوں جا کر کہتا ہے کہ بی جے پی کو ووٹ دو. یہ خود کہہ رہا ہے وہاں پر. تو یہ کانگریس جو دیکھیے آئیڈیالوجیکلی اور دم خم سیاسی کانگریس میں نہیں رہا. کانگریس بالکل کمزور ہو کے رہ گئی اور میرے کو تو لگتا ہے کہ ان کا شیرازہ بکھر جائے گا, کیونکہ احمد بھائی کے انتقال کے بعد اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کے اولاد کو, ان کے بیٹے کو صبر دے. بہترین سیاستدان تھے احمد بھائی. احمد بھائی کے انتقال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب نظام الملک نے مغلوں کو چھوڑ دیا تھا, رشید خدوائی جو بڑے جرنلسٹ نے اچھا لکھا آرٹیکل, ان کا جملہ میں چوری کر کے بول رہا ہوں کہ رشید خدوائی صاحب نے کہا جو نظام الملک نے رنگیلے شاہ کو چھوڑا تو شیرازہ بکھر گیا تھا سلطنت مغلیہ کا, وہی ہونے والا ہے. آپ کا ہے کون بھائی؟ آپ کب تک خاندان پاندان کی بات کریں گے؟ میں بھی ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کا بیٹا ہوں, بہت خدمت کی, مگر لوگ اگر میں اپنے والد کے نام پر پوچھوں گا تو لوگ بولے نہیں بھائی آپ کو سلام کریں گے, بہت شکریہ. محنت کرنا پڑے گا, آپ کو جستجو کرنا پڑے گا, خاک اپنے چہرے پہ اٹھانا پڑے گا, لوگوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا, لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, پوری ٹیم ورک کو اجتماعی طور پر لے کے چلنا پڑے گا. آپ میں تو دم خم ہی نہیں ہے بی جے پی سے مقابلہ کرنے کا. سیاسی طور پر مخنث ہے کانگریس, کچھ نہیں کر پائے گی. دیکھنا آپ ان کا شیرازہ بکھرنے والا اور بکھرے گا. اور پھر کچھ متبادل کیا ہوگا, آلٹرنیٹ کیا؟ دیکھیے زندگی میں ماجد صاحب کبھی ویکیوم نہیں رہتا, زندگی میں کبھی خلا نہیں رہتا. آپ اور ہم اس دنیا میں ہم چلے جائیں گے, اللہ ہمارا ریپلیسمنٹ پیدا کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ تو قدرت کا نظام ہے نا, وہ تو صحیح ہے, قدرت کا نظام ہے. مگر انسان کی کچھ سوچ بھی تو ہوتی ہے. دیکھیے اگر میں محنت نہیں کروں گا, میں جستجو نہیں کروں گا, جمہوریت میں عوام کا میں دل نہیں جیتوں گا, عوام کے لیے ان کے لیے میں دستیاب نہیں رہوں گا, تو عوام کیوں ووٹ ڈالیں گے میرے کو؟ یہ سوچنا پڑے گا نا. اگر آپ بولیں گے میں فلاں ترمچی ہوں, انٹائٹلمنٹ کی جو پالیٹکس ہے کہ نہیں میرے خاندان کے, ارے آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ متبادل ضرور آئے گا. اور بھارت کی جو عوام ہے, یقیناً مجھے پورا بھروسہ ہے, ایسے بہت سے قابل لوگ ہیں جو اس ویکیوم کو پورا کریں گے اور فسطائی فرقہ پرست طاقتوں کو تبھی شکست ہوگی. یہ کانگریس نریندر مودی کی طاقت ہے. دیکھیے بہت بہت شکریہ. کچھ اور باتیں آپ سے جو ہے کچھ تشنا طلب ہیں کہ خاص کر پھر ہم حیدرآباد کی پالیٹکس کی طرف آتے ہیں کہ حیدرآباد نے کئی نشیب و فراز دیکھے. اب یہ بتائیے کہ آپ نے تو خیر کوئی منشور جاری نہیں کرتے, کوئی آپ مینیفیسٹو جاری نہیں کرتے, کہا کہ ہمارا کام ہی ہماری جو ہے منشور ہے. یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کا کیا موقف رہے گا اگر آپ بلدیہ میں ایک اچھے اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے آگے بڑھتے ہیں؟ نہیں, انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی عوام یقیناً مجلس کو ووٹ دے گی, مجلس کو اپنی محبتوں سے نوازے گی, مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرے گی, ان کے لیے دعا کرے گی. اور حیدرآباد کی عوام جانتی ہے کہ اگر مجلس کا سخت سے سخت مخالف بھی رہے گا, اگر کوئی تکلیف پہنچی تو ہلو بولتا ملا میاں, مجلس والوں کو ملا رہے, ان لوگوں کو تو ملا بولتا, یہ اپنے منفرد انداز میں بولتا. یہ دلوں میں بیٹھی ہوئی بات ہے. تو یہ جو ملا رہے مجلس ہے نا, تو ہم ملا چکے عوام سے ہمارا دل. یہاں کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو دوسری پارٹی کو فون کریں گے تو جب فون کرتے ٹیلی فون پہ تو آپ فون پہ سنتے آپ جس ویکتی کو فون لگا رہے ہیں وہ ابھی بزی ہیں. مجلس کو فون لگاتے کہ فون مل جاتا. اب یہ لوگ الیکشن میں آ کے فون ملاتے عوام کو, تو عوام کے فون سے ان کو میسج جاتا کہ آپ جس ویکتی کو فون لگا رہے ہیں وہ مجلس کے ساتھ بزی ہے ابھی. اچھا, ہاں, تو یہ ہمارا جو ہے عام دنوں کا جو کنیکشن ہے یہ ہمارا ملا ہوا ہے عوام کے ساتھ. اور یقیناً ٹریفک کا مسئلہ بہت ہے, ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنا ہے, ایکسپریس وے بنانا ہے, کئی کاموں کا افتتاح ہو چکا ہے. کاروان بلدی اسمبلی حلقے میں 290 کروڑ کی نئی سیوریج لائن منظور ہو چکی ہے, جیو ہو چکا ہے, ٹینڈر ہو چکا ہے کام کا. جس جگہ پر ٹی وی 4 کا آفس ہے, گھانسی بازار, پتھر گٹی اس علاقے کا بزنس کا نرو سینٹر ہے. اس کو اچھا کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ مجلس کے امیدوار جیتنے کے بعد نہ صرف بلکہ ہاکرز ہیں یہاں پر. جی ہاں, ہاکرز. محمود قادری نے قریب 1000 ہاکرز کو لون دلایا. ویسے گھانسی بازار میں کرنا ہے. بعض جگہ پر
یہ جو ڈرینز ہے اسٹارم واٹر ڈرین کا کام رکا ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے، خاص طور سے رحمت نگر میں، یسرب نگر میں، ان جگہوں پر جو ڈرین کا کام ہم منظور لیے انشاءاللہ نالے کو بڑا کرنا ہے۔ ویسے ہی آپ دیکھیں گے حکیم پیٹ میں ملٹری والے غیر ضروری کے ایک چیک ڈیم ڈال دیے، اس کو نکال رہے ہیں اب، اور آگے ایک ڈرین بنا رہے، باکس ٹائپ ڈرین بنا رہے۔ تو یہ تمام کام ہمارے پاس ہیں، اس کو پورا کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اور بہت سے جگہوں پر رات میں 3 بجے پانی آتا، اس کو صبح میں کرنا ہے۔ تو یہ جو برقی آبرسانی کے مسائل ہیں ہم بول رہے ہیں، کون سی سیاسی پارٹی بول رہی ہے بتائیے آپ؟ چلیے، ایک پولیٹیکل پارٹی نہ بلدیہ کے مسائل، نہ برقی کے، نہ آبرسانی کے کچھ بارے میں بات نہیں، خالی شروع ہو رہے مجلس اسدالدین اویسی، مجلس اسدالدین اویسی شہر کا نام بدل دیں گے، یہاں روہنگیا رہ رہے، یہاں فلاں رہ رہے۔ ارے بھائی کوئی تو حیدرآباد کی تو بات کرو، کوئی بات نہیں۔ یہ بھی ہے جیسا ابھی آپ کئی پروگرام کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں وہاں کام بہت سلو ہوتا ہے، درگم چرو بن جاتا ہے لیکن میٹرو ریل نہیں بن پاتی۔ نہیں ایک منٹ، میٹرو ریل نہیں آئی پرانے شہر میں؟ ابھی کہاں لائن پڑی فلک نما؟ ماجد صاحب دیکھیے، پرانے شہر میٹرو لائن نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ ملک پیٹ میں ہے، پرانے شہر میں نہیں آتا وہ۔ مطلب پرانے شہر میں آتا نہیں آتا ہے، پرانے شہر میں میٹرو آ گئی۔ آپ جو بول رہے کہ دارالشفا سے لے کر میر چوک سے لے کے فلک نما تک یقیناً ہوگا انشاءاللہ تعالی، بالکل ہوگا۔ یہ جو سٹریچ ہے یہاں پر کرنا ہے، بالکل ہوگا، میں مان رہا ہوں یہ کام ہوگا۔ مگر کوئی یہ بولیں گا پرانے شہر میں آئی نہیں، یہ کہہ بھائی ملک پیٹ میں چل رہی ہے، آپ جا کے دیکھیے، ملک پیٹ میں ہے، کام ہو رہا ہے، وہ ایک سٹریچ ہے، انشاءاللہ برابر کرائیں گے اس کو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ روڈ وائڈننگ پھر سے میر چوک کے پاس کرنا پڑے گا۔ آپ کو ہم کو بہت آسان ہے بیٹھ کے بول دینا، صحیح ہے، جس کی دکان چلے جائے گی، زمین چلے جائے گی، مخالفین تو بولیں گے نکالو بھائی، یقیناً کریں گے، مگر ایک پروپوزل ہم دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری چیف منسٹر سے اسمبلی میں بھی ہم لوگ اٹھائیں، ہم کو پورا یقین ہے کہ آنے والے مستقبل میں انشاءاللہ تعالی وہ جو سٹریچ بچی ہوئی ہے فلک نما تک، اس پر کام ہوگا۔ ایک دو چیزیں جیسا کہ مجلس نے نمائندگی بھی کی تھی، جہاں تک شہر کے مسائل کا تعلق ہے، نوٹری پہ جو پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں 2 بار سی ایم پرامس بھی کیے، لیکن یہ کام آگے نہیں بڑھ سکا، کئی لوگوں کی بڑی تشویش ہے۔ بالکل یہ کام ہوگا، کیونکہ اب دھرانی پورٹل کا تقریباً ہو چکا ہے۔ اکبر الدین اویسی کا میں خاص شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پورے جامع تجویز بنا کر حکومت کو دیا ہے، اور نوٹری کے قبول کرنے کے وہ کاغذات کو جو حکومت قبول کر لے گی، اور جس زمانے کی نوٹری ہے اتنا ہی ان کو وہ چارج دینا پڑے گا، سیس نہیں چارج دینا پڑے گا، اور اس سے ان کو ٹائٹل آ جائے گا۔ اور جب ٹائٹل آ جائے گا تو بھائی اب تو بہت ایک لیگل ڈاکیومنٹ آپ کے پاس آ جائے گا، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد وہ ضرور کام ہوگا۔ یہ بتائیے کہ ایک سوال آپ وہ کہ پرسنل ضرور ہے، آپ اتنے مصروف رہتے ہیں تو آپ کے لیے آپ ایک سماجی ذمہ داریاں بھی آپ کی ہوتی ہیں، تو یہ کس طریقے سے وقت دیتے ہیں آپ؟ ارے یہ آپ لوگ کیوں سمجھتے کہ سیاستدان کو ٹائم نہیں ملتا اپنے گھر والوں کے لیے؟ کون بولتا آپ لوگوں کو؟ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے بھائی نہیں دیکھیے، الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں، بچے والا ہوں، ٹائم ملتا مجھے، الحمدللہ ٹائم ملتا۔ یہ سب ناٹک کرتے پورے سیاستدان، اور بڑے مصروف ہیں، ہم اپنے خاندان ٹائم نہیں دے رہے۔ ارے بھائی صاحب، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو بھی نبھائے، باہر کی اور گھر کی ذمہ داری کو بھی نبھائے۔ بھائی اگر آپ گھر کی ذمہ داری نہیں ہو تو عوام کی کیا ذمہ داری نبھائیں گے آپ؟ یہ سب کو ٹائم ملتا ہے، مگر ایک بہو بنا دیے، ایک ہیرو بنتے پولیٹیشین، اور ٹائم سب کو ٹائم ملتا ہے، سب کوئی بات ہی نہیں ہے، سب کو وقت ملتا ہے، اور وقت نہیں ملا تو نکالنا چاہیے گھر والوں کے لیے، اور کام کرنا چاہیے۔ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، نبھانا پڑے گا یقیناً۔ اگر رات کے 11 بجے 12 بجے کوئی کورونا کے درمیان کوئی فون کرتا ہے تو گھر والے خود بولتے ہیں بھائی آپ کی ذمہ داری اٹھاؤ، کام کرو۔ تو یقیناً ہمارے گھر کے افراد خاندان کی بہت بڑی قربانی ہے، ان کا بہت بڑا ساتھ ہے، مگر یہ بولنا کہ ٹائم نہیں ملتا، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی اب میں ٹائم نہیں ملا، میں 50 سال کا اگر شادی نہیں کیا، وہ تو اس کا علاج، اس کا جواب کیا ہے میرے پاس؟ ٹائم ملتا الحمدللہ۔ بھائی سیاست ہے، آپ عوامی نمائندے ہیں، یقیناً آپ کے وقت پر پہلا حق عوام کا بنتا ہے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج سے
26-27 سال پہلے مرحوم قائد سالار ملت جب مجھے چار مینار کا ٹکٹ دے رہے تھے تو 2 مرتبہ بولے جا کے سوچ کے آؤ تم. اچھا سالار میرے کو بولے تم سمجھ رہے نہیں, تمہارا آج سے تمہارا وقت نہیں رہیں گا, عوام کا وقت رہیں گا, سوچ کے آؤ تم. میں تعجب کر رہا تھا, نیا سیاست میں تھا, تجربہ نہیں تھا, ابھی بھی تجربہ نہیں ہے, بہت غلطیاں کرتا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ میری کمزوریوں کو, غلطیوں کو اللہ چھپا دیتے اللہ کے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں. میرے کو آج بھی سالار سوچ کے آؤ. بولا کیا ہے بھائی, بالکل خالص ذہن. پھر بولے نہیں پھر سوچ کے آؤ, تمہارا وقت نہیں رہیں گا. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یقیناً قائد نے جو کہا تھا وہ بات صحیح ہے, مگر میں اپنے والد کو دیکھا کہ کیسے وہ اپنا وقت نکالتے تھے, اور ٹائم مینجمنٹ آپ کو کرنا پڑے گا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے بہت سے لوگوں بہت سے پروفیشن میں ہیں, مگر یہ جو اعزاز ہے نا ماجد صاحب عوام کی خدمت کرنے کا, اللہ جو اس کو اتنی بڑی عزت, یہ تو بہت اللہ کا کرم ہے. مجھ سے زیادہ نیک پرہیزگار قابل لوگ ہیں, اللہ نے اس گناہگار کو موقع دیا ان مظلوم عوام کی خدمت کرنے کا. آپ بتائیے کہ ایک جلسے میں اگر حیدرآباد کے باہر جلسہ اور 1000 لوگ آتے بغیر کسی اس کے, اس سے بڑی عزت کیا مل سکتی ہے آپ کو, اس سے بڑی دولت کیا اور کیا اللہ دیں گا. تو اللہ کا جتنا شکر میں ادا کروں کم ہے. الحمدللہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہے میرے لیے, اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن جہاں پر سب کے اعمال تولے جائیں گے اس میں ہم تمام کی زیادہ پوچھ تاچھ ہوں گی کہ ہم کو تو اللہ نے, کہ تو یہ ہے کہ ہم کو عزت سے نوازا, مقام سے نوازا, اور ہم کو اللہ نے ایک ایسی نعمت سے نوازا کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکتے, لوگوں کے برے وقت میں ان کا ساتھ دے سکتے, ان کی ہمت دلا سکتے, اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. یہ تو اس میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کرم ہے میرے رب کا مجھ پر. یقیناً بہت اچھی باتیں رہیں آپ کے ساتھ, کچھ نجی معاملات بھی بات ہوئی. یقیناً دیکھیے ایک سیاستدان بھی ایک جیسا کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک سماج کا ایک بڑا حصہ ہے, ذمہ دار حصہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کے الیکشن کے جو قومی اہمیت جسے ہم نے ابتدا شروع کی تھی اپنی گفتگو کا کہ حیدرآباد کی الیکشن کی قومی اہمیت کیوں ہے, میں پھر اسی طرف پھر اس سوال کی طرف واپس لوٹتا ہوں اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حیدرآباد کے عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں حیدرآباد کی عوام کو صرف یہی میسج دوں گا کہ حیدرآباد کی خوبصورتی کو, حیدرآباد کی یکجہتی کو, حیدرآباد کے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, یہ تمام جو ایک کلچر یہاں پر مرج ہو چکا ہے, اس کی حفاظت کریے. اپنے شہر حیدرآباد کو, حیدرآبادیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں, اس کی ترقی کو آگے لے کر جائیں, اور ہم تمام کو اپنے اپنے جو ڈفرینسز ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. کوئی بھی حیدرآبادی ہو سکتا ہے, اور ہم تو یہ بولتے ہیں کہ بھائی جو گنڈی پیٹ کا پانی پہ حیدرآباد کا ہو گیا. تو یہ تو دیکھیں یہ جو ایبزاربنگ نیچر ہے نا حیدرآبادیوں کی, وہ بی جے پی نہیں سمجھ رہی اس بات کو. بی جے پی بول رہی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ہم بول رہے یہ ہوگا. یہی حیدرآباد کی خوبصورتی ہے. اور حیدرآبادیوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے, آپ اب زیادہ تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالیے, اور نفرت پھیلانے والوں کو, دلوں میں غلیظ بنانے والوں کو, گھر گھر میں لڑائی لڑانے والوں کو ہرگز ووٹ مت دیجیے. میں تو ظاہر ہے میں ایک جماعت کا سپاہی ہوں, میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ہمارے جتنے امیدوار ہیں آپ ان کو اپنے ووٹ سے, اپنی دعاؤں سے, اپنے محبتوں سے نوازیے, تاکہ آپ کی ایک جو مرکز سیاسی ہے, قیادت ہے, وہ ان تمام طاقتوں سے مقابلہ کرتی آ رہی ہے, اور ہم کو شہر کو اور ترقی کرانا ہے. اور شہر میں اور بہت سے مسائل ہیں, چاہے بلدیہ کے ہو, انفراسٹرکچر کے ہو, ٹریفک کا مسئلہ ہے, پولوشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. آپ موٹر سائیکل پر پھر کر دیکھیے, آپ گھر کو جا کے آپ ناک صاف کریے, کتنی کالک نکلتی ہے, آپ تھوکیے. پولوشن پہ کوئی بات نہیں ہو رہا, خالی کمیونل پولوشن کیا جا رہا ہے. جو اصل پولوشن ہے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ووٹ ڈالیے, اور مجلس کے کام کو دیکھ کر آپ مجلس کے امیدواروں کو یہ مت سمجھیے کہ یہ جو پروپیگنڈا مجلس کسی مذہب کے خلاف ہے, نہیں ہے مجلس. آپ اندازہ لگائیے 4 بار ہم نے راج موہن کو ٹکٹ دیا, 3 مرتبہ راجو جیتا. جہاں پر آپ دیکھیے پرانا پل, ایک زمانے میں کیا مانے ماحول تھا, کاروان سے راجندر یادو, اب سوامی یادو کو دیے, جام باغ سے ڈی موہن کو وہاں کے عوام نے کامیاب کیا, اب موہن صاحب کی جگہ پہ ہم نے روی کو دیا, دلت ہیں. تو یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے شہر کی خوبصورتی یہی تو ہے, اس کا ملنا جھلنا. بھائی یہ حیدرآباد
تو یہی تو ہے نا, چاہے وہ چبوترے پہ بیٹھ کے سیاست ہو یا گلی میں بیٹھ کے سیاست ہو. اب آپ دلی سے آ کر ہم کو سکھائیں گے حیدرآباد کیا ہے, تو یہ ہم نہیں قبول کرنے والے. دیکھیے میں ہمیشہ سے محسوس کرتا رہا کہ ایم آئی ایم کی کامیابی میں عورتوں کا بڑا رول رہا. ان کے لیے کیا پیغام دیں گے ہماری جو خواتین؟ ارے بھائی آپ دیکھ لیجئے کہ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو اپنے پروگرام میں آپ سے بھی کہا تھا کہ جو خواتین جب ہمارے پیدل دورے میں نکلتے ہیں, جو جذبات کا محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بعض وقت تو ایسا میں نے الفاظ نکلنا منہ سے مشکل ہواتے, الفاظ نکلنا مشکل ہواتے, جو ان کی جو محبت دکھتی کہ پردے کے پیچھے بھی ہے, تو بول رہے کہ ہم آپ کے لیے اشراق کی نماز میں دعا کر رہے, اشراق کی نماز پڑھ کے دعا کر. اب میں کیا بول سکتا ہوں؟ میں تو صرف اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے ہمارے لیے ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. کل گانسی بازار میں جلسہ ہوا, ایک ہماری بہن مارواڑی کمیونٹی کی مجلس میں آ کے ڈائس پہ بیٹھی. میں اسد صاحب کو میں گلپوشی کروں گی, میں جانتا بھی نہیں ان کو, بنگالی سماج کے. تو یہ دیکھیے یہ بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ ڈیولپمنٹ ہی یہ چینج جو دکھ رہے ہیں, اور سالار کے زمانے سے ہمارے خواتین مجلس کا ساتھ دیتی ہے اور آج بھی دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہماری طاقت ہے, اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے, اور انہی کی اولاد جو ہے, ان ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو نیک اور قابل بنایا. اسی لیے حیدرآباد کا نوجوان, حیدرآباد کی بیٹیاں آپ دیکھیں گے آئندہ 5 سال میں پورے ملک میں ایک نیا نام روشن کریں گے, نئی تاریخ رقم کریں گے. میں کچھ ایسے لڑکوں سے بھی بات کر رہا تھا جو فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں, دے آر ایکسائٹیڈ, مگر دیکھیے کیونکہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر مذہب تعلق, لیکن ان میں جو زہر بھرا جا رہا ہے, ان بچوں کے لیے کیا پیغام ہے جو فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں؟ جو فرسٹ ٹائم ووٹر ہے وہ پہلے سے زیادہ لوگوں سے محنت کرنے والے ہیں, ان میں قابلیت ہے, ان میں پڑھے لکھے ہیں, کیونکہ آج سے 30 سال پہلے تعلیم کے مواقع نہیں تھے, آج بہت مواقع مل گئے. یہ بچے تعلیم یافتہ ہیں, یہ بچے ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں, یہ بچے ہائی ٹیک ہیں, جس کو ملینیل جنریشن کہتے ہیں. یہ ان کو صرف آپ تھوڑا گائیڈ کر دیجئے, یقین مانیے لمٹ نہیں ہوگی ان کی ترقی کی انشاءاللہ. وہ زہر گول رہے ہیں تو خیر وہ زہر گولیں گے تو پھر کہ زہر کا علاج نہیں ہے, زہر خاتمہ کر دیتا ہے سوچ کا. اور اگر آپ اچھائی کسی میں ڈالیں گے, محبت ڈالیں گے, تو وہ انسان بڑھتے رہتا ہے, ایک پھلدار درخت بنتا ہے. زہر اور ببول کا درخت جو ہے نا, کانٹے کا درخت میں سایہ بھی نہیں ہوتا, سب کو چپتے رہتا ہے, تو وہ اس کی کوئی فرق, اس کی کوئی ہم کو تکلیف نہیں ہے. مگر ان نوجوانوں میں محبت ڈالیں گے, تعلیم ڈالیں گے, ان کو صحیح راہ بتائیں گے, یقیناً یہ ہمارا مستقبل ہے. اور یہ لوگ اپنے مضبوط کندھوں پر نہ صرف مجلس کو بلکہ پورے حیدرآباد کو ساری دنیا میں مشہور کریں گے. تو بڑی پر امید ہیں آپ؟ یقیناً امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ کی ذات پر ہمیشہ امید رکھنا چاہیے. امید مرد مومن ہے, یاد رکھیے. اور نا امید کسی کو ہونا نہیں چاہیے. ہر حال میں اللہ سے توکل کرنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے, جدوجہد کرنا چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. یقیناً میں ناظرین میں بڑا مشکور ہوں کہ بیرسٹر اویسی باوجود کافی جو ہے آج انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے لیے وقت نکالا, ہم سب کے لیے وقت نکالا. میں آپ کا بےحد ممنون اور مشکور ہوں. شکریہ میں ٹی وی 4 کا, ماجد صاحب آپ کا, کہ آپ نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی. اور ہم تمام ٹی وی 4 کے ناظرین کا, دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کے مینجمنٹ کا بہت شکریہ.